اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ روم کی آیت نمبر 1 تا 5 تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد ربانی ہے، مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ چند برسوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کام، پہلے اور پچھلے، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی ہے زبردست رحم والا۔ یہ ایک پیشگوئی ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پیشگوئی اس کتاب کی ہے جس کے بارے میں ہم دہریوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ کتاب کس کی ہے، اس کا مصنف کون ہے۔ دہری اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، انہیں وہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں مادہ ہے، از خود ہے، از خود چلتا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے چلانے والا ایک ہستی ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تم جو جی چاہے نام دو۔ اگر میرے سامنے کوئی دہریا ہو، اسے میں صرف سمجھانے کے لیے اس کے منہ پر چپیٹ ماروں، چپت ماروں، اور یہ کہہ دوں یہ تو آٹومیٹک ہے، خود ہے، میں نے کوئی اس کے مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو مان جائے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ ایک چپت کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارادے سے کسی شخص نے یہ ماری ہے میرے منہ پر، اور اس کائنات کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ از خود ہے۔ چپت کو از خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ قرآن مجید کا مصنف بتا دیں، یہ تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا انکار تو تم نہیں کر سکتے۔ یہ تو کتاب ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، اس کے منکر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا مصنف کون ہے؟ آج اس مصنف نے
اس نازل کرنے والے ہستی نے چند پیشگوئیاں کی ہیں، اور وہ 100% درست ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی بشر مجھے بتا دیں، مصنف ہے، سکالر ہے، بہت بڑا عالم ہے، جس نے اتنے تیقن کے ساتھ پیشگوئیاں کی ہوں اور 100% پوری ہوئی ہوں۔ پہلی پیشگوئی کیا ہے؟ روم اور فارس، ایران، یہ کسی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 سپر پاور تھیں، اور ہر سپر پاور لڑتی رہتی ہے، کہتے میں جو ہے وہ سنگل سپر پاور بن جاؤں۔ یہ تو فساد کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے دنیا فساد اور فتنہ سے بھر گئی۔ سورہ روم 30 نمبر سورت ہے، اس کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے بعد غالب آ جائیں گے۔ اور وہ غالب آئے، پیشگوئی پوری ہوئی۔ فرمایا گیا مغلوب ہو گئے ہیں رومی چند ملتے ہوئے ملک میں، اور اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کام، پہلے اور آخری۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ غالب ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب رحم ہے، صاحب کرم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مدد کرتا ہے وہ جس کی چاہتا ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل مکہ کی حیات میں پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اتنی سچی پیشگوئی کوئی نہیں کر سکتا ما سوائے اس ہستی کے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ دوسری پیشگوئی کیا ہے؟ سورہ تبت کے اندر ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے۔ ابی لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہیں، لیکن پیشگوئی شروع ہی میں کر دی گئی کہ ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، اور ٹوٹ گیا وہ آپ خود، کام نہ آیا اس کا مال، اور نہ جو اس نے کمایا، وہ پڑے گا ڈینگتی ہوئی مارتی ہوئی آگ میں۔ اور اس کی جورو جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے۔ یہ بھی ایک پیشگوئی تھی، اور کرنے والے، بیان کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی اپنی حالت یہ تھی، قسم پرسی کا عالم یہ تھا کہ شیب ابی طالب کے اندر قید ہو گئے۔ مکے میں بہت کم یار و مددگار تھے، تو وہ پیشگوئی کر رہے ہیں۔ اپنی حالت تو یہ ہے کہ رہنے کے لیے سکون نہیں ہے، لیکن دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، جو سب سے بڑا سردار تھا، یا بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، رشتہ دار بھی تھا۔
یہ پیش گوئی کرنے والے کون ہیں؟ وہ ایک ہستی ہے، اور پیش گوئی 100% درست ہوئی. لوگوں نے دیکھا پیش گوئی درست ہوئی. تیسری پیش گوئی کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے تو پھر جوق در جوق دین کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور یہ کس وقت کہی جا رہی ہے؟ جب حالات انتہائی مخدوش تھے، اور دنیا نے پھر دیکھا کہ یہ پیش گوئی بھی 100% پوری ہوئی. دنیا میں اسلام پھیلا اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی یقین کے ساتھ پیش گوئیاں کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، اور وہ 100% درست بھی ہوں. یہ ایک ہستی ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. دہریو تم بتاؤ کہ وہ ہستی کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو جی چاہے نام رکھ لو، لیکن وہ ایک ہستی ہے جسے تمہیں لازماً ماننا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.